یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ آرٹیکل 370 پر سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 370 ہٹانے کا فیصلہ آئین کے دائرے میں ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ مرکز کے ہر فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔ کورٹ نے کہا کہ صدر راج کے جواز پر کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے پیغام میں کہا کہ دفعہ 370 پر سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امید، ترقی اور یکجہتی کا فیصلہ ہے۔ آرٹیکل 370 محروم افراد تک ترقی کو پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ مہاتما گاندھی کاشی ودیا پیٹھ کے 45واں کنووکیشن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئی ہیں۔ ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل نے صدر کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب اتر پردیش کے کسی بھی ریاستی یونیورسٹی کے کنووکیشن پروگرام میں ملک کی صدر جمہوریہ شامل ہو رہی ہیں۔ پروگرام کے دوران تقریباً 50 منٹ صدر جمہوریہ ودیا پیٹھ میں رہیں گی۔ تقریب میں ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے، اعلیٰ تعلیم کے وزیر مملکت رجنی تیواری اور ماہر تعلیم پروفیسر درگ سنگھ چوہان بھی مہمان خصوصی ہیں۔ صدر جمہوریہ آج سے اتر پردیش کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ بنارس اور لکھنؤ میں مختلف پروگرام میں شرکت کریں گی۔ یونیورسٹی ترجمان ڈاکٹر نورتن سنگھ نے بتایا کہ کنووکیشن پروگرام میں تقریباً 77,692 ڈگریاں تقسیم کی جائیں گی، جس میں 16 گولڈ میڈل صدر تقسیم کریں گے۔ اس سال 65 گولڈ میڈل میں سے 51 طالبات نے حاصل کیے ہیں۔ شام کو صدر جمہوریہ لکھنؤ میں ڈیوائن ہارٹ فاؤنڈیشن کے 27 سال مکمل ہونے کے پروگرام میں شریک ہوں گی۔ صدر جمہوریہ کے پروگرام کے مدنظر تحفظ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہمیں ملک میں ایک ایسی لافانی نسل تیار کرنی جو آنے والے وقت میں ملک کی رہنمائی کرے، قوت اور ہمت میں ملک کی صدارت کرے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ایجنٹ آف چینج بھی ہیں اور بینیفیشریز آف چینج بھی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وکست بھارت @2047 نوجوانوں کی آواز پہل کا آج ورچوئل ذرائع سے افتتاح کیا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے کہ وہ وکست بھارت کے ویژن کے لیے اپنے تازہ خیالات کا اظہار کر سکیں۔ جناب مودی پورے ملک کے راج بھونوں میں منعقدہ ورکشاپ میں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، اداروں کے سربراہان اور اساتذہ سے خطاب کیا۔ وکست بھارت کا مقصد بھارت کو 2047 تک، جب آزادی کے 100 سال مکمل ہوں گے، تب تک ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ اس کا مقصد اقتصادی اور سماجی ترقی، ماحولیاتی استحکام و اچھی حکمرانی وغیرہ سمت ترقی کے مختلف پہلوؤں پر شامل ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے نیتی آیوگ کے CEO بی آر سبرامنیم نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی وکست بھارت کے لیے ملک کے نوجوانوں سے ان کے خیالات جاننے کی مہم کا آغاز کریں گے۔ مرکزی نوجوان امور اور وزیر کھیل انوراگ سنگھ ٹھاکر آج نئی دلی میں کھیلو انڈیا پیرا گیمز کا افتتاح کریں گے۔ یہ کھیل پہلی مرتبہ منعقد کیا جا رہا 8 دن کے اس انعقاد میں 32 ریاستوں اور مرکز کی زیر نگراں سمیت آرمی اسپورٹ کنٹرول بورڈ کے 1400 سے زائد کھلاڑی حصہ لیں گے۔ پیرا ایتھلیٹ، نشانے باز، تیر اندازی ایتھلیٹس، فٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ویٹ لفٹنگ سمیت 7 مقابلے شامل ہیں۔ ان کھیلوں کا مقصد پیرا ایتھلیٹس کو پیرا کھیلوں میں کیریئر بنانے اور ہنر دکھانے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ کھیل وزارت نے کہا کہ کھیلو انڈیا پیرا گیمز میں کھلاڑیوں کو طبی سہولیات فراہم کرائی جائیں گی۔ سہارنپور میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کو خطاب کرتے ہوئے میئر ڈاکٹر اجے کمار نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم تبدیلی کی علامت بن گئے ہیں۔ ملک میں نہ صرف ہائی وے بنے بلکہ شہروں قصبوں میں ترقی کے ساتھ بستیوں کے بھی حالات بدلے ہیں، اور ترقی کا یہ سفر 2047 میں ہم ایک بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں گے۔ نیو آواس وکاس کے علاوہ پنت وہار میں بھی وین کے ذریعے لوگوں کو سرکاری اسکیموں کی معلومات دی گئی۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے رکن اسمبلی راجیو گمبر نے کہا کہ ملک میں 1800 ایسے گاؤں تھے جہاں بجلی نہیں پہنچی تھی۔ وزیر اعظم نے ان گاؤں تک بجلی پہنچا کر ان کی زندگی کو روشن کیا ہے۔
ریاست کے 50 اضلاع میں کل سے پلس پولیو مہم شروع ہوئی ہے۔ 18 دسمبر تک چلنے والی اس مہم کے دوران 5 سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی دوا پلائی جا رہی ہے۔ گورکھپور کے ایمس کے ماڈل پر ٹیکہ کاری مرکز پر اس مہم کی شروعات نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو دوا پلائیں گی۔ اسی سلسلے میں پرتاپ گڑھ ضلع کے ضلع مجسٹریٹ سنجیو رنجن نے خواتین اسپتال میں بچوں کو پولیو ڈراپ پلا کر مہم کی شروعات کی۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔